حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، دوپہر کے قریب کا وقت تھا، ایک بیچتی پانی بیچنے والا بیچارہ چلا رہا ہے، ارے کوئی مجھ سے پانی خرید لو، کوئی مجھ سے پانی خرید لو، صبح سے مجھ سے کوئی ابھی تک پانی خریدا نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا مجھے پانی دے دے۔ آپ نے اس سے پانی خریدا اور پانی خرید کر آپ بیٹھ کر پینے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ تو روزے سے ہیں، آپ کا روزہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو، روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کا دل دب جائے تو اس کی قضا سنوارنے کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے روزہ اس لیے توڑا کہ یہ نفل روزہ ہے، اس کی قضا میں کل بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کا دل دب جائے اور اس کی دل آزاری ہو، اس کی قضا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے نفل روزہ بھی توڑ دیا۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ نفل روزے سے ہوں اور کوئی اگر آپ کو دعوت دے اور اصرار کرے آپ کو دعوت پر، تو آپ اس کی خوشی کی خاطر نفل روزہ ترک کر کے اس کی دعوت میں شریک ہو جائیں۔ اب یہاں دعوت کے اندر شریک ہونے کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی رجب المرجب میں محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب اور ہم لوگ بغداد مقدس کے سفر میں تھے۔ ہم مسجد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی جو مسجد ہے وہاں پر ظہر کی نماز ہم نے ادا کی، تو ایک بزرگ نماز کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا اور تو دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ نماز کے بعد میرے ساتھ کھانا کھا لینا، اوپر آ جانا۔ تو میری تو معراج ہو گئی، میں تو بہت خوش ہو گیا۔ نماز کے بعد ہم لوگ جتنے ساتھی تھے ہم نے کہا چلو چلتے ہیں، حضرت نے سب کی دعوت کی ہے تو جاتے ہیں ان کے یہاں کھانے کے لیے۔ تو سید امین صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں یہیں رک جاتا ہوں اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا باپو چلو میرے ساتھ، ان کو لے کر کے چلا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ بھی کھا لیں۔ گئے، غور سے سنیے گا، بیٹھے ہم لوگ، تو ہم لوگ تو سب بیٹھ گئے دسترخوان پر ان کے ساتھ۔ کچھ فقراء تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور ہم لوگ تھے بیٹھ گئے دسترخوان پر۔ سید صاحب ادھر کنارے پر پیچھے بیٹھ گئے، تو بزرگ سید صاحب سے بولتے ہیں آئیے آپ بھی۔ تو انہوں نے کہا انا صائم، حضرت میں روزے سے ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ روزہ قبول فرمائے، اچھی بات ہے، لیکن سنو، اب جملہ میں ان کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، سنو، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے کہا سید صاحب اٹھو اور سیدھے آ جاؤ ادھر۔ بٹھایا اور اس کے بعد ساتھ میں بیٹھ کر کے انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سید صاحب نے کہا آپ جتنے دن بغداد شریف میں ہوں ایک دن بھی روزہ رجب کا نہیں رکھوں گا، پتہ نہیں کون بزرگ مل جائے اور کھلا دے ان کے ساتھ۔ تو نفل روزے کے حوالے سے یہ حکم ہے، اور آپ کو نہیں معلوم دل رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب۔